پوری کی پوری کیا ہے؟ سجدے میں پڑی ہوئی. ہاں، جو کچھ زمین میں ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سجدے میں. ہاں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ اور بات ہے. جیسا کہ فرمایا سورہ اسراء میں، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. ہاں، آسمانوں اور زمین، اور آسمانوں اور زمین کے ساتھ جو کچھ بھی چیزیں ہیں، ساتوں آسمان. تسبح لہ السماوات، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں پورے ساتوں آسمان. ہاں، والارض، زمین، ومن فیہن، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب. ہاں یہ بات ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور وہ ملائکہ کیسے ہیں؟ ڈرتے رہتے ہیں ان کے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور وہ سب کر گزرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وہ کبھی کیا ہے معصیت کیا ہے جانتے ہی نہیں ہیں، انکار کیا ہے جانتے ہی نہیں ہیں. وہ سب کے سب دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد میں لگے ہوئے ہیں اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے. فلسفے کی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ اس کے بغیر انسان جاہل سمجھتے تھے. جیسے آج سائنس کے لاز کو نہیں مانتا تو ہم جاہل سمجھتے ہیں، یہی حالت تھی. تو اس دور کے لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کو فلسفی کے اعتبار سے فلسفوں کے اوپر ڈھالا. اسی واسطے انہوں نے کیا کیا؟ کئی ایسے ثابت شدہ چیزوں کو انکار کر دیا. اللہ کلام نہیں کرتا. اللہ کیسے کلام کرے گا جی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق کا کلام. یہ کلام بھی مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے. ہاں، اب اللہ کلام کرا تو پھر کیا ہے؟ اسے دانت ہیں، دو ہونٹ ہیں، جیب ہے کیا؟ زبان ہے، پھر کیا ہے؟ حلق ہے کیا؟ ہم نہیں مانتے. اس طرح اپنی عقل دوڑانے والے سائنس کے مطابق، وہ زمانے کی وہی سائنس تھی. اسی واسطے یہاں پر خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ لا تتخذوا، نہ بناؤ تم الہین اثنین، دو الہوں کو. دیکھو میں ہی سراپا خیر ہوں اور میں ہی بدی کو بھی پیدا کیا. اسی سے وہ آیتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی جس میں رب نے کہا کہ ہر چیز کا خالق میں ہی ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے. نہیں نا بھائی، ہمیں ہی بنا دینا، کچھ نہیں بنا دے تم، بنانے والا رب ہی ہے. حتیٰ کہ تمہارے افعال بھی رب نے بنائے. اس کی سب سے بڑی دلیل وہ ہے واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم عمل کرتے ہو. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم وما تعملون. وہ خود بھی جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. پیدا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. افعال انجام دے سکتے ہیں، پیدا کوئی نہیں کر سکتا. اچھے رہے تو کبھی نہیں آتا مسجد، اچھا رہا تو کبھی عبادت کی طرف نہیں پلٹتا. بیمار پڑا، پریشانی ہوئی، ڈاکٹر بول ڈالے اب کیا بھی نہیں، دوائی کام نہیں کرتی، دعا کرو گا تو تب تہجد پڑتا بچھالے کو. یہ عام انسانی فطرت ہے جسے اللہ یہاں کہتا ہے. جب برائی چھوتی ہے تو تب تم کیا کرتے ہو؟ چیخ و پکار کرتے ہو، جب تم گڑ گڑاتے ہو اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر تمہاری دعا قبول کر کے اگر اچھائی کے توفیق دے دیتا ہے یا صحت دے دیتا ہے، پھر بھول جاتے. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل
سجدا للہ وهم داخرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ ترجمہ قرآن جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اس میں ہم سورۃ النحل پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ النحل کے تقریباً 47 آیات مکمل ہوئے تھے. 47 آیات ہم نے کل مکمل کیا، اور آج میں نے 47 اور 48 دونوں آیتیں تلاوت کی ہیں. اور اس سے پہلے میرا ایک وعدہ رہا کہ میں انشاءاللہ تلاوت بتاؤں گا، تو اس حیثیت سے بعض لوگ ریکویسٹ کیے تھے کہ آپ پڑھ دیں تاکہ ہمیں آسانی پیدا ہو جائے دیکھنے میں. اور ویسا بھی آج جفت رات ہے تو تھوڑی سی آسانی ہے، اور بیٹھ کے سننے والوں میں بھی سکون ہے. اب کل 27ویں ہے ماشاءاللہ، اور جو لوگ آئیں گے تو اس میں زیادہ شور غوغا ہو سکتا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ آیتیں تلاوت کر دوں یہ سورہ نحل کی جہاں تک ہم نے پڑھا ہے. پھر اس کے بعد آگے کے جو آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کبھی موقع ملے تو اس کو میں پھر ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ
ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم
يشقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله
الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر خلاقیت اور تنبیہ، خاص طور پر انہی کی طرف اشارہ جو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، مشرکین کی طرف. فرمایا کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ رب العالمین کی خلاقیت کی طرف، مخلوقات کی طرف، ہر اس چیز میں، ہر وہ شے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، یتفیأ ظلالہ، تم نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے مائل ہو رہے ہیں، ڈھل رہے ہیں، کس میں؟ عن الیمین والشمائل، سیدھے طرف سے بائیں طرف، سجدا للہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع، پھر سجدہ، یہی حالت دن کے ابتدا سے آخری تک آپ دیکھتے رہیں گے کہ جیسے ہی نکلی پھر کیا ہے، ہر شے کھڑی ہوئی ہے، پھر دوپہر ڈھلوان، پھر آخری سورج غروب ہو رہا ہے، سب کے سب سجدے میں ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے عن الیمین والشمائل، سیدھے طرف سے شروع ہو اور وہ پھر کیا ہے، ڈھلتے 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 پورے بائیں طرف ہو جاتی ہے. سجدا للہ، اصل میں تم دیکھتے ہو کہ یہ سائے ہیں اور سورج کی روشنی سے نہیں، رب العالمین کہتا ہے کہ یہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ان کو حکم ہے یہ سب. اور وہم داخرون، انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ وہ سب کر رہے ہیں. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جتنی کھڑی چیزیں ہیں وہ سب قیام میں ہیں، اور جتنی چیزیں وہ ہیں جن کو ہم تعبیر کریں گے چوپائے کے اعتبار سے، وہ سب کے سب رکوع میں ہیں. اللہ نے مخلوقات بھی 3 قسم کی بنائی ہے نا جی. کوئی کھڑا ہوا ہے، درخت وغیرہ دیکھیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ جتنے کھڑے ہیں سب نماز کے قیام کی حالت میں ہیں، اور جتنے چوپائے وغیرہ رکوع کی حالت میں ہیں. وہی حالت ہوتی ہے نا جو ہماری رکوع کی ہوتی ہے، وہی سے چوپائے ہوتے ہیں پورے. اور جتنے رینگنے والے ہیں وہ سب سجدے کی حالت میں ہیں. سانپ ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ پورے سجدے کی حالت. یہ 3 طرح کی مستقلاً اللہ نے مخلوق بنائی جو تمہارے عبادتوں سے بالکل لاپرواہ ہے. تمہارے کرنے سے رب کی عزت اور اس کی تعریف بڑھنے والی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے اچھا ہے. ورنہ تو رب نے بنایا ہی ایسے ہے کہ کئی ہزاروں مخلوقات قیام میں ہیں، ان کی پوری زندگی قیام ہی میں ہے. کئی ہزاروں مخلوقات رکوع ہی میں ہیں، ان کی پوری زندگی رکوع میں ہے. کئی ہزاروں مخلوقات سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی پوری زندگی سجدے میں ہے. صرف ان کو اختیار دے کے کہا کہ تم رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو. تمہیں اختیار ہے، ورنہ کسی کو اختیار ہی نہیں ہے. سب باقاعدہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ. یہ تو کیا ہے، چیزوں کی حیثیت سے. حالتوں کی حیثیت سے فرمایا یتفیأ ظلالہ، ہر ایک کا سایہ جو بھی میں نے بنایا. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا تم نے نہیں دیکھا کا مطلب دیکھو یہ نہیں ہے، کہیں دیکھا کا مطلب تنبیہ ہے
کہ تم دیکھتے ہوئے انکار کرتے ہو. کبھی دیکھو مخلوقات کو، ہر سایہ جہاں سے اٹھ رہا ہے زوال تک قیام میں ہے، زوال کے بعد رکوع میں ہے، غروب کے وقت سجدے میں ہے. تم نہ بھی کرو تو تمہارے سائے وہی کر رہے ہیں. بیوٹی یہاں پر دیکھو، اگر تم کافر ہو، تم نہیں مانتے ہو، تبھی بھی تم اگر نکلتے ہو سایہ ہے تو تمہاری بھی یہی حالت ہے کہ تم قیام میں ہو، پھر رکوع میں، پھر سجود میں ہو. اس کے علاوہ چارہ کار نہیں. یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، دائیں سے بائیں کی طرف پورے جھکے ہوئے ہیں، پورے گر رہے ہیں، سجدا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. اور حالت ویسی ہے ان کی، داخرون کے پورا کا پورا کیا ہے، وہ ذلیل، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے ہوئے. داخرون، حالانکہ اس میں بہت سے وہ چیزیں ہیں جو عقل نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی صیغہ عقل والوں کا لایا ہے. کیوں؟ واقعتاً وہ ایسے ہی سجدہ کر رہے ہیں، ایسے ہی رکوع میں ہیں جیسے تم سوچ سمجھ کر مومن بندے سجدہ کرتے ہیں. تو فرمایا سجدا للہ وہم داخرون، انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور سب جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کے لیے سجدے میں پڑے ہوئے. میں نے بتایا نا، پہلی قسم کیا ہے، وہ ہے جو مخلوقات پوری کی پوری کیا ہے، سجدے میں پڑی ہوئی. ہاں، جو کچھ زمین میں ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جتنی کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سجدے میں. ہاں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ اور بات ہے. جیسا کہ فرمایا سورہ اسراء میں، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. ہاں، آسمانوں اور زمین، اور آسمانوں اور زمین کے ساتھ جو کچھ بھی چیزیں ہیں، ساتوں آسمان، تسبح له السماوات، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں پورے ساتوں آسمان. ہاں، والارض، زمین، ومن فیہن، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب. ہاں، یہ بات ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. تم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، بیل پکار رہا ہے، تم سمجھتے ہیں کہ چڑیا چہچہائی. یہ چہچہاہٹ اصل میں کیا ہے، وہ حمد ہی تو کر رہی ہے. تمہیں اس کی بولی نہیں آتی، وہ تو رب ہی کی حمد میں لگی ہوئی ہے، تسبیح میں لگی ہوئی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح میں لگا ہوا ہے، اسے اختیار ہی نہیں ہے، وہ تسبیح ہی کرے، صرف تم کو اختیار ملا ہے. اب اختیار ہونے کے باوجود تم کرتے ہو تو یہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہے. فرمایا اسی لیے وما فی الارض من دابہ، حتیٰ کہ جتنے جاندار ہیں، دابہ ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے، وہ بھی وہی کرتے ہیں. اور والملائکہ، اور اس میں پورے ملائکہ بھی شامل ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر نہیں کرتے. ہاں، سب کائنات کے اندر اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. یخافون ربهم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ ملائکہ کیسے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں ان کے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور وہ سب کر گزرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے. ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی کیا ہے، معصیت کیا ہے جانتے ہی نہیں ہیں، انکار کیا ہے جانتے ہی نہیں ہیں. وہ سب کے سب دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد میں لگے ہوئے ہیں، اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہ کہو کہ دو الہ ہیں. اب یہ کیوں خاص طور پر دو کے ساتھ، کئی بھی الہ بھی ماننے والے ہیں، لیکن یہ خاص طبقہ تھا جو دو الہ کو مانتا تھا. ہاں، یزدان اور اہرمن، یہ خاص طور پر فارسی لوگ ابھی بھی مانگتے ہیں. ان کے پاس دو خدا ہیں، ایک شر کا، ایک خیر کا. کہتے ہیں کہ شر والا خیر کو نہیں پیدا کر سکتا، اس واسطے خیر کا الگ ہی ہوگا، اور خیر والا شر کو کیسے پیدا کرے گا، اس واسطے دونوں کو الگ الگ ماننا ہی. ارسطو وغیرہ کا کیا پرانے فلسفے اسی پر مبنی ہے، اور ہمارے پاس بھی آج تک چلے آ رہے ہیں. ہاں، ہم بھی اسی واسطے، خاص طور پر معتزلہ وغیرہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے فرقے آئے، انہی سے متاثر ہو گئے وہ لوگ. انہوں نے کہا کہ اللہ سراپا خیر ہے، تو پھر بدی کو کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو سراپا خیر ہے، پھر بدی کا خالق کون ہے؟
تو کہا کہ اس واسطے نہیں، اللہ بدی کو نہیں پیدا کی. یہ دراصل انہی سے، جیسے ایک زمانے میں، ہمارے زمانے میں سائنس سے متاثر لوگ قرآن کی تشریح سائنس سے کر کے کیا کرتے ہیں، گمراہ ہوئے کئی لوگ، اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ویسے ہی ایک زمانے میں سائنس کی جگہ فلسفہ تھا. فلسفے کی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ اس کے بغیر انسان جاہل سمجھتے تھے. جیسے آج سائنس کے لاز کو نہیں مانتا تو ہم جاہل سمجھتے ہیں، یہی حالت تھی. تو اس دور کے لوگوں نے کیا کیا، قرآن کو فلسفی کے اعتبار سے فلسفوں کے اوپر ڈھالا. اسی واسطے انہوں نے کیا کیا، کئی ایسے ثابت شدہ چیزوں کو انکار کر دیا. اللہ کلام نہیں کرتا. اللہ کیسے کلام کرے گا جی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق کا کلام. یہ کلام بھی مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے. ہاں، اب اللہ کلام کرا تو پھر کیا ہے، اسے دانت ہیں، 2 ہونٹ ہیں، جیب ہے کیا، زبان ہے، پھر کیا ہے، حلق ہے کیا؟ ہم نہیں مانتے. اس طرح اپنی عقل دوڑانے والے سائنس کے مطابق، وہ زمانے کی وہی سائنس تھی. اسی واسطے یہاں پر خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ لا تتخذوا، نہ بناؤ تم الہین اثنین، 2 الہوں کو. دیکھو میں ہی سراپا خیر ہوں اور میں ہی بدی کو بھی پیدا کیا. بدی کو کون پیدا کیا؟ برائی کو میرا رب ہی، اچھائی کو میرا رب ہی. ہاں، لیکن بدی کے ساتھ رضا نہیں ہے. کل بتایا نا وہی بات. پھر بدی ہو رہی ہے کائنات میں، اسی کے اذن سے ہو رہی ہے، لیکن اس میں رب کی رضا نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدی کو کوئی دوسرا پیدا کیا، تب تو کیا ہو جائے گا، کوئی 2 خدا ہو جائیں گے نا، 2 خدا ہو جائیں گے نا بھائی. ہاں، پیدائش کے اعتبار سے کسی نے کچھ نہیں پیدا کیا. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو رب نے پیدا، حتیٰ کہ اسی واسطے ہمارے افعال کو بھی ہم نہیں پیدا کیے، ہم کرنے والے ہیں، پیدا نہیں کیے. مثلا دیکھیے ایک گلاس ہے، یہاں سے یہاں رکھا ہوں، یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھنے کا کام میں نے انجام دیا. اس کا خلق جو کیا نا وہ رب نے کیا. اسے پیدا جو کیا نا یہ کام کو، وہ میں نے کیا. رکھنے کا کام کیا، کام، خلق نہیں کیا میں. یہ میرا کام کا خالق اللہ ہے، میں کام کرنے والا ہوں. یاد رکھو، بہت گہری بات بھی ہے اور بہت ہی اہم ترین بات بھی ہے. اسی سے وہ آیتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی جس میں رب نے کہا کہ ہر چیز کا خالق میں ہی ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے. نہیں نا بھائی، ہمیں ہی بنا دینا، کچھ نہیں بنا دے تم، بنانے والا رب ہی ہے. حتیٰ کہ تمہارے افعال بھی رب نے بنائے. اس کی سب سے بڑی دلیل وہ ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم عمل کرتے ہو. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم وما تعملون، وہ خود بھی جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. پیدا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، افعال انجام دے سکتے ہیں، پیدا کوئی نہیں. اس لیے فرمایا کہ وقال اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، دیکھو 2 الہ نہ پکارو. اور ان کے پاس، ایرانیوں کے پاس یہی تھا، ایک ان کا اچھا خدا تھا، ایک ان کا برا خدا تھا، اہرمن اور ازدان. اسی سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، آگ کی پرستش کیا کرتے تھے. جبکہ ہمارا تقدیر کا عقیدہ کیا ہے؟ کوئی بولیں گا تقدیر کیسے ماننا؟ ہاں، تقدیر کو مانو نہیں. تقدیر کے ساتھ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے اور برے کے. اچھا کہاں سے آیا؟ برا. اچھی بری تقدیر جو بھی ہے وہ رب کی طرف سے ہی ہے. ہاں، بدی کا خالق بھی رب ہے، اچھائی کا خالق بھی رب ہے. ہاں، تو فرمایا کہ انما هو الہ واحد، دیکھو ایک ہی الہ ہے، معبود ایک ہی ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، لہذا ڈرو مجھی سے، کسی اور سے مت ڈرو. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے صرف اسی سے ڈرو.
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اچھا وہ سجدہ تلاوت کی بات نہیں بولا کیا میں یہاں پر؟ آگے آنے والے ہیں. ہاں، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ دراصل کیا ہے؟ سجدہ تلاوت ہے. آپ بعد میں اسے سجدہ کر لیجئے، یہ تلاوت کا سجدہ ہے. یہ جو 14 یا 15 جس پر متفق علماء ہیں، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو سجدہ تلاوت ہے یہاں پر، جس کو ہم نے 50 میں پڑھ لیا. ہاں، جو پچھلی آیت ہے 50 میں، وہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے. اور سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، کر بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. اس اعتبار سے جن کو یاد ہے بعد میں پڑھ لیجئے، جن کو یاد نہیں ہے یا چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیجئے. یہی سورۃ النحل کی آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر نے اپنے زمانے میں خطبے میں پڑھا تھا. پہلا خطبہ دیا، یہی سورہ نحل پڑھی اور یہاں آیت تک پہنچے خطبے میں. جب یہاں پہنچے وہ برابر سجدے کی آیت میں یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ممبر سے اترے، سجدہ کیا. تمام لوگوں نے سجدہ کیا، وہ بھی سجدہ کیا. پھر اوپر، پھر آئے، پھر کیا کیا؟ اگلا جمعہ آیا تو پھر وہی نحل تلاوت کی خطبے میں، اور یہاں تک پہنچے، نہ اترے نہ سجدہ کیا، آگے بڑھتے چلے گئے. پھر اس کے بعد کہا کہ لوگوں میں یہ بتانے کے لیے تمہارے سامنے پڑا کہ سجدہ واجب نہیں ہے، کہ پچھلے بار میں نے تلاوت کی تو میں نے سجدہ کیا، اور اس بار میں نے تلاوت کی تو سجدہ نہیں کیا. تو سجدہ نہ کرنا کیا نہیں ہے؟ گناہ نہیں ہے. سجدہ تلاوت میں سجدہ کرنا ضرور بھی ضرور کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. لیکن چھوڑ دینے سے خطا کچھ نہیں ہے. بعض لوگ کبھی کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز چل رہی ہے، بھول گئے بندے، ہاں کیسا یہ سجدہ نہیں کرتے تمہیں، کہیں کچھ سجدہ نہیں کرے، ہماری نماز اتنی ہوئی نا. کیا بھی نہیں ہوئی تمہاری نماز کو؟ تمہاری نماز ہو گئی. سجدہ کرے اوکے، نہیں کرے ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، اور یہ جتنے سجدے ہیں یہ کیا ہے؟ متفق ہیں علماء. حالانکہ احادیث میں بعض ضعف ہے، لیکن اتفاق علماء ہے کہ یہ پورے جو آیات ہیں یہ سجدے کی تلاوت کے آیات ہیں، یہاں پر سجدہ کر لینا چاہیے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایایا فارہبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر اللہ تتقون. دیکھو، اسی کے لیے جو کچھ بھی، وَلَهُ، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور اسی کے لیے دین بھی ہے، اسلام اس کے لیے ہے، اطاعت فرما برداری سب اسی کو زیبا ہے. واصبہ، اور یہ ہمیشہ ہے. یہی اصول، تھوڑے وقت کے لیے ملکیت ہے، آج ہے کل نہیں رہیں گی. آج میرا گھر تھا کل بیچ دیا، نہیں چلتا. اللہ کے لیے ہمیشگی کے ساتھ یہ کائنات پوری کی پوری اسی کی ہے. یہ مطیع و فرما برداری بھی آپ کو اسی کی کرنی چاہیے. کیا افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی ڈرتے ہو؟ یہاں بہت اہم ترین باتیں آ رہی ہیں. ذرا سوچئے ہماری حالت کیا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں فرحبون کا، پھر اس کے بعد فتقون کہہ رہا ہے. دونوں کا معنی ڈرنا ہی ہے. تو اللہ کے علاوہ جب اس نے پیدا کیا، اس نے کھانا دیا، اس نے تمہارے لیے پینے کا انتظام کیا، اس نے زندگی دی، پھر تم ڈرتے کسی اور سے، تو مطلب کیا ہے؟ جس کا کھایا اسی سے ڈرتے نہیں، جس نے تمہارے لیے زندگی کے تمام چیزیں بنائی اس سے تو نہیں ڈرتے. ڈرتے کس سے ہیں جی؟ اس کی مخلوق سے. حالانکہ خالق چاہے تو مخلوق کو تمام کے تمام کو روک دے. تو اللہ کی فرما برداری میں کسی سے مت ڈرو، کا کچھ بھی ہو جائے. وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون. یہ فرمایا کہ جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں وہ سب کی سب اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں. نہ کالے شاہ بابا ہیں، نہ موسیٰ شاہ قادری ہیں، نہ تمیم انصاری ہیں، نہ کوئی اور. ہمارے پاس یہ مشہور ہو گیا ہے کہ تمیم داری کیا، تمیم انصاری کا مشہور ہے وہ، ہاں کوئی درگاہ ہے. تو بہرے کہ کوئی نہیں، جو نعمتیں بھی مل رہے، وما بکم من نعمہ فمن اللہ، تمہارے پاس جتنی نعمتیں آئی ہیں سب رب کی طرف سے آئے ہیں. ہاں، لیکن تمہارا حال کیا ہوتا ہے؟ ثم اذا مسکم الضر، جب تمہیں کوئی برائی چھوتی ہے، فالیہ تجأرون، تب پکارنے لگتے ہیں، چیخو پکار. اچھے رہے تو کبھی نہیں آتا مسجد، اچھا رہا تو کبھی عبادت کی طرف نہیں پلٹتا.
بیمار پڑا، پریشانی ہوئی، ڈاکٹر بول ڈالے اب کیا بھی نہیں، دوائی کام نہیں کرتی، دعا کرو گا تو تب تہجد پڑھتا بچھالے کو. یہ عام انسانی فطرت ہے جسے اللہ یہاں کہتا ہے. جب برائی چھوتی ہے تو تب تم کیا کرتے ہو؟ چیخ و پکار کرتے ہو، جب تم گڑ گڑاتے ہو اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر تمہاری دعا قبول کر کے اگر اچھائی کے توفیق دے دیتا ہے یا صحت دے دیتا ہے، پھر بھول جاتے ہو. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.